السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے محترم خواتین و حضرات، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو کہ آخری ایام ہے، اس کے بعد جو ہے عید ہوگی اور شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفے کے طور پر رمضان المبارک ایک مہینے کے روزے جو فرض کیے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ روزہ رکھنے سے، قیام کرنے سے اور اذکار کرنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے، قیام اللیل، نماز تہجد پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پورا سال اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک کے علاوہ بھی ایسے انعامات امت محمد کو اللہ نے دیے ہیں کہ ان سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، وہ کصائم الدہر، اس نے پورا سال، پوری زندگی روزہ رکھا۔ جو اپنی زندگی میں ہر سال رمضان کے فرضی روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو وہ صائم الدہر ہے۔ کیوں؟ ایک کے بدلے 10 کا اجر اللہ ذوالجلال عطا فرماتے ہیں۔ جو ایک رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، 10 گنا 10 مہینوں کا یعنی ثواب ہوگا، 10 مہینے کے روزوں کا۔ اور جو 6 ہے، 6 کو پھر اگر یعنی 10 سے ضرب دیں تو یہ 60 بنتا ہے۔ اس طرح 2 مہینے یہ ہو گئے اور 10 12 مہینے۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، پورا سال کے روزے رکھنے کا اس کو اجر و ثواب اللہ ذوالجلال عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، آگے جائیں، یہ جو 10 محرم کا عاشورے کا روزہ ہوتا ہے، دیکھیں، اور اسی طرح پھر 9 جو عرفے کا ہوتا ہے، 9 تاریخ کا جو عرفے کا روزہ ہے، ایک روزہ رکھنے سے پھر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نفلی روزے رکھنے کی ترغیب فرمائی ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے سے، اور پھر اسی طرح ایام 20 کے 13 14 یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں وہ رکھنے سے انسان جب رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھے، اور اسی طرح جو ہے ایام 20 کے روزے رکھے، اور عاشورے کا روزہ رکھے، عرفے کا روزہ رکھے، یہ اتنے روزے رکھنے والا آدمی صائم الدہر بھی ہے اور اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ ذوالجلال کی عنایت کتنی ہے کہ جو جمعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے دن خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 سنتیں ادا کرتا ہے، اور نماز پڑھ کے پھر مسجد سے نکلتا ہے، اس کے کتنے 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو آدمی 3 جمعے پڑھ لے، 30 دن یعنی مہینے کے گناہ معاف ہو گئے۔ چوتھا جمعہ جو پڑھے گا، کسی مہینے میں 5 جمعے بھی ہوتے ہیں، اگر 4 ہوں تو چوتھا جمعہ پڑے گا، وہ تو اضافی کام آگے چل گیا۔
تو میرے بھائیوں یقین کریں، جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور پھر باجماعت نماز پڑھتا ہے اور پھر رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو پھر وہ اپنا زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اگر اس کو اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ راہ سفر خر موجود ہے، وہ عمرہ اور حج کرتا ہے، اور باقی حقوق العباد اس کا خیال رکھیں، کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، اگر کسی کا قرض یا کسی کا حق ہے وہ دیں، اور اس دور میں خصوصاً والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے وراثت کا حق دیں۔ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور بھائی بہنوں کا وراثت کا حق مار جاتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ روزے رکھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، جمعے پڑھنے کے بعد، نوافل ادا کرنے کے بعد، نفلی روزے رکھنے کے بعد یہ بندہ بہنوں کا جو ہے حق وقت وراثت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بلشت 1 فٹ جگہ کسی کی دنیا میں ہضم کر لیتا، ہڑپ کر لیتا، قبضہ کر لیتا، نہیں دیتا، قیامت والے دن 7 زمینیں اس کے سر پر ہوں۔ یہ حج کرنے والا حاجی، روزے رکھنے والا، یہ رمضان کے اور فرضی نفلی روزے رکھنے والا روزے دار، اور تہجد پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، مسجدیں بنوانے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، بہن کا حق نہیں دیتا، قیامت والے دن یہ بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ تو میرے بھائیو اسی طرح ایک بھائی ہے جو کہ والدین اس کا احترام کرتے ہیں، ماں اس کا احترام کرتی، اس کو تھوڑا سا اختیارات مل جاتے ہیں، کیوں کہ وہ خود بات نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اب ماں باپ اس کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ماں باپ کو اپنے پیچھے لگا کر باقی بھائیوں میں جو وراثت ہے، ماں باپ کا جائیداد ہے، اس میں بہنوں اور بھائیوں کے حقوق میں وہ کمی زیادتی کرواتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ مجرم ہے۔ ایسے والدین خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ایسی وصیت کرتے ہیں کہ تاکہ کل آنے والے وقت میں بچوں کے لیے پریشانی نہ بنے، اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو مناسب اپنی جگہ پر کمرے مکان ان کو یعنی تقسیم کر کے جاتے ہیں کہ یہاں آپ رہیں، باقی جو زائد اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بعد میں اس حساب سے تقسیم کریں، جو بہنوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، جو بھائیوں کا حق ہے ان کو دیا جائے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے تو میرا اشارہ یہ ہے کہ جو بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق اور والدین کے نافرمان رہتے ہیں، روزے دار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور خرچ کرنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، پھر بھی وہ جہنم کا ایندھن اور بالن ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو مواقع اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیے ہیں، میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ سارے جو نیک اعمال ہیں گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ سارے اعمال لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مفلس فینا، میرے صحابہ کرام ہم میں سے مفلس کون سے؟ صحابہ کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس روپے پیسے نہیں وہ مسکین ہے، وہ مفلس ہے۔ وہ مفلس ہے وہ آدمی کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کا مکان نہیں ہے، جس کا خیمہ ہے، جس کا کچا مکان ہے۔ یہی ہے نا ہماری ترتیب کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے جس کے کپڑے ہیں، جوتی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، اور گھر میں جو ہے کچے مکان ہے، کچا فرش ہے، ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے۔ مل مفلس فینا، میرے صحابہ کرام مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جس کے پاس پیسے روپے نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا المفلس من امتی، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، حج کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ مال انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ آئے گا، تہجد کی نماز لے کر آئے گا۔ ادھر سے ایک آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، فرمایا اس کی نیکیوں سے اس کو اتنے دے دو۔ شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی ہے، اکل مال ھذا ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا، اس نے گالی دی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ فرمایا لین میں لگے ہوں گے یہاں تک کہ اس نمازی، اس حاجی صاحب کے، اس جناب تہجد گزار کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ساری زندگی اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا۔ فرمایا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ادھر لینے والے جن پر ظلم کیے ہیں حقوق العباد والے وہ لین لگی ہوگی، پھر آخر میں کیا حکم ہوگا کہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے گناہ اس کے اوپر اتنے ڈالے جائیں،
सुम्मा तुरहा फिन्नार, फिर ये हज करने वाला, ये नमाजें पढ़ने वाला, ये रोज़े रखने वाला, ये इबादत करने वाला, सुम्मा तुरहा फिन्नार, फिर इसको आग में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, जिस तरह हम इबादत करते हैं, हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें, बहनों और भाइयों के हकूक़ का भी ख्याल रखें। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो क़यामत का दिन हमारी ये नमाजें, रोज़े, ये ज़कात, ये सब कुछ, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, ये एक दर्दमंदाना अपील है, मेरे दिल की आवाज़ है। तो भाइयों, आज मैंने ये नफली रोज़ों के मतलब आप शवाल के रोज़े रखें, रमज़ान के बाद शवाल के 6 रखें। अब अगली बात ये है, सवाल ये करते हैं कि ये 6 रोज़े हमने रमज़ान के फ़ौरन मुत्तसिल ईद से अगले दिन शुरू कर लें या पूरे शवाल में रख सकते हैं। इसमें उलमाए कराम जो हदीस के अल्फाज हैं, अतबा या ताबा के अल्फाज हैं, तो वो कहते हैं कि मुताबत ज़रूरी है, शवाल के बाद तरतीब से जो है आप रोज़े रख लें। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, एक औरत है, वो यानी रमज़ान के बाद वो नफली रोज़े जो शवाल के 6 रखती है, अचानक उसको पीरियड आ जाते हैं, वो छोड़ देगी, उसके बाद फिर दोबारा रखेगी ना, जैसे वो रमज़ान में छोड़ देती है। इसी तरह कोई बंदा है, वो फर्जी रोज़े बीमारी और सफ़र की हालत में छोड़ देता है ना, तो ये तो नफली रोज़े हैं ना। अगर वो बीमार है कोई मर्द, या मसलन उसको यानी सफ़र करना है, तो वो दूसरे दिनों में रखेगा या नहीं। बात यह है कि इसमें मेरी समझ में जो बात आई है ना, हर बंदे को चाहिए कि रमज़ान मुबारक के बाद तरतीब के साथ पैदर पैद 6 रोज़े रखे। हाँ, जो तरतीब के साथ ना रख सके वो शवाल में पूरे कर दे। अचानक सफ़र करने की ज़रूरत है, या बीमार हो गया है, या वैसे किसी दिन, क्योंकि ये नफली है ना, फर्जी नहीं है, या कोई मसला आज रोज़ा रखने को दिल नहीं करता, या घर में प्रोग्राम लोग आए हुए हैं, दावत की हुई है, उनके साथ बैठकर खाना खाना है, कोई भी उज़्र होता है, तो वो शवाल में पूरे शवाल में 6 पूरे कर ले। इंशाअल्लाह जब हम रमज़ान के साथ शवाल के 6 रोज़े पूरे करेंगे तो हमें साइमुत्तर पूरा साल के रोज़ों का अजर मिलेगा। और अगली बात जी है, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, ये भी रवायत आज मस्जिद में मैं दर्स सुनकर आया हूँ, शेख मोहतरम फरमा रहे थे, जो रमज़ान के रोज़े रखे, शवाल के रखे, वो ऐसे हो जाता है जैसे वो आज पैदा हुआ है, यानी उसका सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, ये नेक अमाल करें और अपने अमाल को महफूज करें, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, बहनों भाइयों के हकूक़ और वालिदैन अपनी बच्चों की विरासत में इंसाफ करें, और जो जिनके वालिदैन नहीं हैं उनके जो भाई हैं बहनों को उनका हक दें। अगर भाइयों ने बहनों का हक मार लिया, बहनों ने भाइयों का हक मार लिया, वालिदैन में बच्चों के हकूक़ में अफराद व तफरीद का काम लिया, तो मेरे भाइयों, रोज़ा रखने वाला, इबादत करने वाला, हज करने वाला, ये उम्रा करने वाला, ये तहज्जुद गुज़ार, क़यामत वाले दिन हकूक़ुल इबाद में फंस कर ये न हो कि ये जहन्नम का ईंधन बन जाए। तो अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।